پاکستان امریکہ تعلقات ایسے نہیں کہ پابندیاں لگائے جائیں۔ پاکستان نے امریکہ کی میزائل پروگرام پر پابندی کو نامناسب اور غیر ضروری قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، پاکستان کا میزائل پروگرام چھوٹے پیمانے پر جنوبی ایشیا کے تناظر میں دفاعی نوعیت کا ہے۔ پاکستانی میزائل پروگرام اور کمپنیوں پر لگائی گئی پابندیاں غیر ضروری اور ناانصافی پر مبنی ہیں۔ پاکستان کے میزائل پروگرام سے امریکہ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ بھارتی اقدامات نے خطے کو خطرے سے دوچار کیا، اس پر انہیں غور کرنا چاہیے۔ بڑی طاقتوں کو بھارت کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے۔ صدر اور وزیر اعظم کا قومی سیاسی مذاکرات پر اطمینان کا اظہار، مذاکرات کو سیاسی استحکام کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ایوان صدر میں ملاقات۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ابتدائی طور پر پیش کیے گئے بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیدیوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے مطالبات پر بات چیت۔ ملک کی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ملک کی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے کے عزم کا بھی اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا قانونی امور پر تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کو ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ حکومت نے پی ٹی آئی سے چارٹر آف ڈیمانڈ مانگ لیا۔ اپوزیشن کمیٹی نے اپنے ابتدائی مطالبات کا خاکہ پیش کیا۔ طے پایا کہ اگلی میٹنگ میں اپوزیشن کمیٹی تحریری طور پر مطالبات اور شرائط پیش کرے گی۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق دونوں مذاکراتی کمیٹی نے توقع ظاہر کی، پارلیمنٹ مسائل حل کرنے کا اہم فورم ہے، مذاکراتی عمل جاری رہنا چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اجلاس کی صدارت کی۔ دونوں مذاکراتی کمیٹیوں کا آئندہ اجلاس 2 جنوری کو بلانے پر اتفاق۔ کمیٹی میں مزید 2 ارکان کا اضافہ کر دیا گیا۔ اعجاز الحق اور خالد مقدی کمیٹی میں شامل۔ وزیر اعظم ملک کے وسیع تر مفاد میں اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم نے باور کرا دیا کہ ملک کا مفاد سب سے مقدم ہے، قومی سلامتی کو مرکوز خاطر رکھا جائے۔ امید ہے ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوگی۔ تحریک انصاف کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور سینئر ججز پر مشتمل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ اسد کیسر کہتے ہیں، حکومت نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کا مطالبہ مان لیا۔ چارٹر آف ڈیمانڈ 2 جنوری کو پیش کریں گے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل کا اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں، ہمارے مطالبات سیاسی اسیروں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن بنانا ہے۔ سیاسی اسیروں کی رہائی میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی سر فہرست ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ہر معاملے میں اعتماد میں لیا جائے گا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا، بانی پی ٹی آئی کبھی نہیں کہیں گے مجھے رہا کرو۔ بانی پی ٹی آئی آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ حکومت کے پاس آخری موقع ہے، حالات ٹھیک کریں، سب کو پاکستان کا سوچنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی تک رسائی دینا میرا کام نہیں ہے۔ مذاکرات کی کامیابی حکومتی اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں پر منحصر ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا نیک نیتی سے حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، بات چیت اور مکالمے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے، دونوں طرف سے کہا گیا مذاکرات کو جاری رہنا چاہیے۔ دونوں کمیٹیوں نے کہا پارلیمنٹ مسائل حل کرنے کا فورم ہے۔ راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں، سیاست میں نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، ملک کی مفاد میں ڈائیلاگ ہی کیے جاتے ہیں، ڈائیلاگ کا شروع ہونا خوش آئند ہے۔ نوید قمر بولے، مذاکرات کے ذریعے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے، پہلی بار حکومت اور اپوزیشن ایک ہی کمرے میں بیٹھی ہے۔ پی ٹی آئی کمیٹی کے 4 ارکان عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ اور حامد خان کی مذاکرات میں عدم شرکت۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کابینہ اجلاس کی وجہ سے مذاکرات میں شریک نہیں ہوئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پشاور کی عدالتوں میں پیشی کی وجہ سے نہ آ سکے۔ حامد خان بنگلہ دیش کے دورے اور سلمان اکرم راجہ لاہور میں عدالتی مصروفیات کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی کے کسی ممبر نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اسلام آباد آمد۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی ممبران سے ملاقات، علی امین گنڈاپور کو حکومتی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چودھری شجاعت نے مدارس بل پر فضل الرحمان کے کردار کو سراہا، مسئلے کے افہام و تفہیم سے حل پر خوشی کا اظہار۔
کہا خوشی ہے مولانا فضل الرحمان نے سازشی عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیا، آئندہ بھی مدارس کے مسئلے پر کوئی ایشو آتا ہے تو اس کے حل میں بھرپور ساتھ دیں گے۔ انٹرنیٹ ایک بنیادی انسانی حق ہے، ڈیجیٹل بل آف رائٹس لے کر آئیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جام شوروں میں کانوکیشن سے خطاب، کہا ہمیں اپنے ڈیجیٹل حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے بزرگوں اور بابوں کو انٹرنیٹ کی سمجھ ہی نہیں، یہ لوگ انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے، ہمارا اور آپ کا جینا حرام ہوگا، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہم اپنے جمہوری حق کے لیے لڑیں گے۔ انٹرنیٹ سلو کرنے سے نوجوانوں کو نقصان ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں سوشل میڈیا پر اجتماعی طور پر کوئی آواز نہ بلند کرے، وی پی این بند کرنے سے عوام کا جینا محال ہوتا ہے۔ نون لیگ نے پاور شیئرنگ معاہدے پر عمل نہیں کیا، صرف کمیٹی کھیل رہی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی تنقید، کہا نون لیگ کو سوچنا چاہیے، اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں، سسٹم لپیٹا گیا تو نقصان صرف پیپلز پارٹی کا نہیں سب کا ہوگا۔ گورنر پنجاب نے سست انٹرنیٹ کا مسئلہ بھی سنگین قرار دے دیا۔ اسکالرشپس کے بدلے میں شکریہ نہیں، صرف چاہتی ہوں طلبہ انتشار کا حصہ نہ بنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کوئی بھی بھڑکائے نوجوانوں نے ملک کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا، گالم گلوچ اور الزام تراشی سکھانے والا طلبہ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ سیاسی مخالفت کی بنیاد پر مجھے کردار کشی کا سامنا کرنا پڑا، وہ مخالفین کی مشکور ہیں جنہوں نے انہیں مضبوط بنایا۔ طالب علموں کو غور کرنا چاہیے، آپ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ مریم نواز نے ہونہار بچوں میں اسکالرشپ چیک تقسیم کیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے زیر اہتمام آج مہاجر کلچر ڈے منایا جائے گا۔ کراچی کے 30 مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگا دیے گئے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں یوم مہاجر ثقافت کا سب سے بڑا سٹیج تیار۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا تمام ثقافتوں کے پھول گورنر ہاؤس میں لگائیں، جس جماعت نے گورنر بنایا ان کا حق پرست گورنر ہوں۔ عائشہ منزل پر گورنر سندھ نے کیک کاٹا، آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ۔ مری اور گلیات میں برف باری جاری، ہر طرف برف کی سفید چادر بچھ گئی۔ سردی کی شدت میں مزید اضافہ، سیاحوں کا مال روڈ پر خوب ہلا گلا اور موج مستیاں۔ نتھیا گلی، ایوبیا، چنگلہ گلی اور ارد گرد برف باری کے حسین نظارے۔ دوسری جانب سردی بڑھتے ہی چولہے بھی ٹھنڈے پڑ گئے، گیس کی بندش نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ حزب اللہ کے زیر استعمال واکی ٹاکیز اور پیجر پھٹنے میں اسرائیل کے ملوث ہونے کی نئی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سابق اسرائیلی ایجنٹ نے انکشاف کیا کہ واکی ٹاکیز میں دھماکہ خیز مواد لگانے کا آپریشن 10 سال قبل شروع ہوا۔ حزب اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ یہ آلات اپنے دشمن اسرائیل سے خرید رہا ہے۔ مواد رکھنے کے لیے حزب اللہ کے زیر استعمال پیجرز کو عام پیجر سے تھوڑا بڑا بنایا گیا، صرف اتنا مواد رکھا گیا جو صرف مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچائے۔ ڈمیز پر کئی بار ٹیسٹ بھی کیا گیا، مکمل تصدیق کے بعد منصوبے کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ شام کے نئے رہنما احمد الشرا کی سعودی عرب، قطر اور اردن کے وفود سے ملاقاتیں۔ احمد الشرا نے حیات تحریر الشام پر عالمی پابندیاں ختم کرنے پر زور دیا، سعودی وفود سے سفارت خانے کو دوبارہ کھولنے اور حکومت سازی پر بات چیت۔ اردن کے وزیر خارجہ نے شام کی تعمیر نو کے لیے حمایت کا اظہار کیا۔ قطری وفد 13 سال بعد شام پہنچا، ایئرپورٹس کی بحالی کے لیے تکنیکی تعاون کی پیشکش۔ ٹرمپ انتخابی مہم میں ٹک ٹاک کے کردار سے خوش، نامنتخب صدر نے ٹک ٹاک کو امریکہ میں کچھ عرصہ کام جاری رکھنے کا اشارہ دے دیا۔ ٹک ٹاک کے سی او سے ملاقات کے بعد ٹرمپ نے کہا چینی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے امریکہ میں رکھنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ صدارتی مہم کے دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اربوں آرا موصول ہوئیں۔
ایک سال ایسا تھا جس میں میں نے بہت کچھ سیکھا. انشاءاللہ ہم 2025 میں پہلے سے زیادہ لگن سے, زیادہ شوق سے, زیادہ محنت سے کام کریں گے. جس طرح سے پہلے سے ہم نے پیشنٹس کی دل لگا کے خدمت کی ہے, انشاءاللہ بھی جو ہے نا پرجوش ہو کے اپنے تمام پیشنٹس کی جو ہے نا وہ خیر خواہی کے لیے جو ہے نا وہ خیر مقدم رہیں گے. 2024 بس یہ تھے ڈاکٹر میرے لیے ایک اچھا سال رہا ہے. اس میں کچھ چیزوں کا فقدان تھا, کچھ سہولیات کا, لیکن میں 2025 میں اب جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو امپروو کرنے کی, ان میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے. سال 2024 چند دنوں کا مہمان, 2025 کی آمد. ینگ ڈاکٹرز نے بھی نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار. کہتے ہیں نیا سال ہمارے لیے نئی امیدیں اور نیا عزم لے کر آ رہا ہے. امید ہے 2025 پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا. نئے سال کا نیا سورج امیدوں کی نئی کرنیں لے کر طلوع ہوگا.